دوستان گرامی، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صالح اعمال بجا لائیں، ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے محبوب مدینے والے آقا کے در کی غلامی اختیار کریں، حضور کے سنتوں پر عمل کریں، میرے آقا کا حکم ملتا جائے عمل کرتے جائیں، سرکار کی غلامی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، میرے آقا کی غلامی میں اپنی زندگی کی سہانی راتیں، سہانے دن، ہماری زندگی کے جو لمحات رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیے ہیں ان لمحات کو مدینے والے آقا کی در کی غلامی میں پورا کریں۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اب رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے عہد اقرار کرتا ہوں کہ تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں بڑی انعام عطا کروں گا، اجرن عظیما، منہم مغفرۃ و اجرن عظیما۔ توجہ فرمائیں کوٹلی کے لوگوں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اجرن عظیما، بڑی اجر تمہیں دوں گا۔ ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ میرے مولا، وہ جو اجر عظیم کا تو وعدہ آخرت کا کر رہا ہے وہ دنیا میں ہی دے دیتا، وہ بڑے اجر تو دنیا میں دے دیتا۔ توجہ سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ دوستان گرامی، اعمال صالحہ پر ایمان لانے، اعمال صالحہ پر جو اجر کا وعدہ آخرت میں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں دے دیتا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حاجی ہیں، جو غازی ہیں، جو ذاکر ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کو بڑی بڑی کوٹھیاں مل جاتی، بنگلے مل جاتے، ادھر نماز پڑھتا، ادھر اس کو 20,000 کا چیک مسلم کمرشل بینک کا مل جاتا، ادھر نماز پڑھ کے نکلتا، ادھر اس کے گھر میں اناج کی بوریاں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسے کرتا کہ دنیا میں ہی اجر دیتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا، پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ رب ذوالجلال تو ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہم سے امتحان لیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تمہاری زندگی، تمہاری موت اس لیے پیدا کی ہے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، تمہیں پرکھ رہا ہوں، تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ کون ہے خوش نصیب جو صالح عمل کرنے والے۔